اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 سے مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ جو لوگ اللہ سے عہد کو پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان سے قطع تعلق کرتے ہیں، انہیں رشتے ناطے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاسق جو لوگ ہیں، جو گناہگار لوگ ہیں، یہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، ایگریمنٹ کو توڑ ڈالتے ہیں۔ اللہ سے کیے ہوئے ایگریمنٹ سے مراد کیا ہے؟ وہ ہے عہد الست، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف سورۃ نمبر 7 کی آیت نمبر 172 میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلب آدم سے نکلنے کے بعد تمام اولاد آدم سے لیا تھا عہد، جو اس آیت میں اللہ بیان کرتے ہیں، لیکن وہ عہد کی پرواہ نہیں کرتے، اور اسی طرح وہ جن رشتوں ناتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا وہ توڑ ڈالتے ہیں۔ اور طلب بات ہے، کیا ہم اپنے گریباں میں جھانک کر کے نہیں دیکھے کہ ہم لوگ بھی رشتوں ناتوں کو، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، توڑ تو نہیں رہے ہیں؟ اگر ان دو قسم کے تعلقات کا لحاظ نہ رکھا جائے تو فساد پیدا ہوتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ لوگو، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ معدوم تھے؟ تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ تو اس آیت میں پہلی موت سے مراد انسان کچھ تھا ہی نہیں، اور پھر پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک، پھر موت آ جائے گی، اور پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی، جس کا انکار کفار اور قیامت کے انکار کرنے والے کرتے ہیں۔ روح اور جسم کے اتصال یعنی ملنے کا نام، روح اور جسم کے ملنے کا نام زندگی ہے، اور انفصال یعنی جدا ہونے کا نام، روح اور جسم کے جدا ہونے کا نام موت ہے۔ لہٰذا دو زندگیاں اور دو موت ہوئیں، روح کی پیدائش سے لے کر رحم مادر میں زندگی، ملنے کا عرصہ، موت، پھر اس دنیا کی زندگی، اور روح پرواز کرنے کے بعد پھر موت، اور قیامت کے دن جی اٹھنے کے بعد حیات لافانی، اس کا ذکر کیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم۔ وہی تو ہے جس نے زمین میں موجود ساری چیزیں تمہاری خاطر پیدا کی،
پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو 7 آسمان استوار کر دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، کہ ساری چیزیں اس کی خاطر پیدا کی گئی۔ زمین کی ہر چیز سے وہ استفادہ کا حق رکھتا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی چیز حرام کر دی جائے۔ ساری چیزیں انسان کے لیے حلال کر دی گئی، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور سب اسی کے لیے پیدا کی گئی۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کیے ہوئے عہد کو نہ توڑے اور رشتے ناتوں کا خیال رکھے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ ہم زمین میں فساد کرنے والے نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔